الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 102 اور 103 تلاوت کی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما دیجئے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا میں تم کو بتاؤں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو خسارے میں ہے اس کے بارے میں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ ان کی کوششیں سب کی سب دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی یا گمراہی کے اندر پڑ گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اس گمان کے اندر پڑے ہوئے. تو دیکھیں اس آیت کے ذیل کے اندر مفسرین نے بہت سارے طبقات بیان کیے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے. کہ دیکھیں اس آیت کے ظاہر سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عمل تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ان کا عمل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کوئی قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ضل سعیہم، ان کی تمام کوششیں گمراہ ہو گئی، بھٹک گئی. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، کہ دنیا میں ان نے بہت ساری کوششیں کی ہیں اور کوششیں بھی کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں کہ کوششیں نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ضل سعیہم، ان کی کوششیں گمراہی میں پڑ گئی. مطلب کوششوں میں تو بہت ہیں، بہت زیادہ اعمال کے اندر لگے ہوئے ہیں، روزے بھی بہت زیادہ ہیں، نمازیں بھی بہت زیادہ ہیں، تسبیح تلاوتیں اور اسی طریقے سے نوافلات بہت زیادہ، ہر چیز بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عمل جو ہے ان کا قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس. اور وہ خود بھی یہ گمان کرتے ہیں کہ یار ہم تو بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، ہم تو بہت اچھے طریقے سے لگے ہوئے ہیں. کہ ظاہر بات ہے ایک بندہ عبادت کرتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے، سجدے لگاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں پورے دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، خوب ادھر صحیح کرتا ہے، جمرات کی رمی کرتا ہے، تمام احکام بجا لاتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک شخص ہے وہ اپنے مال میں زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، صدقات بھی دیتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. لیکن اب وہ جو کر رہا ہے اس نے تو سن رکھا ہے کہ بھائی یہ تمام کرنا عبادت ہے، اور وہ کر رہا بھی اپنے علم کے مطابق کر رہا ہے، لیکن اللہ کے پاس وہ قبول نہیں ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کا عمل یا تو سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں کر رہا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے نہیں کر رہا، وہ اپنی ہی سمجھ کے مطابق کر رہا ہے کہ جو اس کو سمجھ آ رہا ہے، یا پھر وہ طریقہ جو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے مطابق نہیں کر رہا، یا علماء امت نے جس کی وضاحت کری ہے اس کے مطابق نہیں کر رہا، بس خود جو سمجھتا ہے اس کے مطابق کر رہا ہے، سنت کے مطابق نہیں کر رہا، بدعات کے اندر پڑا ہوا ہے، بدعتوں کے اندر وہ بالکل سرگردہ ہو چکا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا عمل کر رہا ہوں. تو اعمال تو وہ بہت ہی زیادہ کر رہا ہے لیکن اعمال اس کے جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے.
تو لہذا اللہ کے پاس ان عمل کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، عیسائی تھا، وہ اپنے سوانے جو ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہے اس سے اس کو وہ باہر نکلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ تھے۔ اب جب وہ باہر نکلا تو وہ ان کا راہب تھا، راہب جو دنیا کو ترک کر کے بس وہ ایک عبادت گاہ بناتے تھے، اس میں بیٹھ جاتے تھے اور خوب عبادتیں کرتے تھے، اتنی عبادتیں کہ شاید ہی ان کی عبادتوں تک کوئی پہنچ سکے۔ اب جب وہ نکلا تو بالکل بوڑھا ہو چکا تھا، کمر جھک چکی تھی، اور ریاضات کی وجہ سے ریاضتیں کر کے کوششیں کر کے اس کے جو ہے وہ کمر جھک گئی اور بالکل کمزور ہو گیا، گوشت اس کا بالکل ایسے ہڈی سے چپک گیا، بہت زیادہ یعنی ضعیف اور لاغر تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا کہ یہ شخص کتنی عبادتیں کرتا ہے لیکن اس کی تمام عبادتیں ضائع ہیں، کیونکہ یہ جو سوچ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس طریقے سے اللہ راضی ہو رہا ہے، لیکن اللہ راضی نہیں ہو رہا بلکہ اللہ اور زیادہ غضبناک ہو رہا ہے، تو اس کی تو تمام کوششیں ضائع ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ اپنے ارد گرد کے اندر دیکھو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غلط مذاہب کے اوپر چل رہے ہیں، کافر ہیں، مسلمان ہی نہیں ہیں، سرے سے ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ ان کو دیکھو کہ وہ لوگ اپنے خداؤں کو راضی کرنے کے لیے کس کس قسم کی کوششیں کرتے ہیں۔ ہندو جو ہے، یہ ہندوؤں کو تم دیکھو کہ یہ اب ان لوگوں کی عجیب قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں، عجیب قسم کی۔ ان عبادات کے اندر کوئی منت مان لیتا ہے کہ بھائی میں جو ہے نا ساری زندگی ہاتھ اوپر اٹھا کر رکھوں گا، اور وہ ہاتھ اوپر اٹھا کے اب وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا، اور ہاتھ اوپر اٹھائے رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے اس کی خون کی صلاحیت جب اس کے اندر نہیں جاتی تو وہ ہاتھ سوکھ جاتا ہے۔ 20 سال 10 سال تک ہاتھ کو ایسے کر کے رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس سے ان کا خدا راضی ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈال دو، تو ان کی تمام کوششیں دنیا کے اندر ضائع ہو گئی، فضول، بالکل گمراہی کے اندر، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو فرقہ باطلہ سے تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ ان کے اوپر نام اسلام کا ہے، اسٹیمپ اسلام کی ہے کہ مسلمان ہیں، اب ان کو دیکھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کس کس قسم کی عبادتیں کر رہے ہیں، جو چیزیں دین کے اندر ہیں نہیں وہ بھی لے کر آ رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں۔ بھائی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عورتوں کو دیکھو تو ان کی عورتیں نہ تو الٹا دوپٹہ پہن کر نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے وہ باتیں کرتی ہیں، جمعے کے دن کپڑے نہیں دھو، رات کے وقت جھاڑو نہ لگاؤ، اس قسم کی بات ہے۔ یعنی کتنا زیادہ پرہیزگاری کہ وہ جو چیزیں حلال ہیں اس سے بھی بچ رہے ہیں لیکن اس کو عبادت سمجھ کے بچ رہے ہیں، تو گویا یہ عبادت نہیں بلکہ گناہ ہے۔ اور بھی اسی طریقے کی بہت ساری جو جاہلانہ رسمیں ہیں وہ پھیل چکی ہیں لوگوں کے اندر کہ وہ اس پر عمل پیرا ہیں، لیکن اس کو وہ دین سمجھ کر عمل پیرا اور سمجھتے کہ ہم ایسا کرنے سے ہمیں عبادت کا ثواب مل رہا ہے، لیکن ان کو کوئی ثواب نہیں مل رہا، الٹا گناہ مل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے تم دیکھو کہ وہ جو باطل طریقے کے اوپر چلتے ہیں وہ کس قسم کی خیراتیں کرتے ہیں، بھائی 11ویں شریف اور 12ویں شریف، اور اسی طریقے سے وہ مزاروں کے ناموں پہ اور پیروں کے ناموں پہ، بزرگوں کے ناموں پہ پتہ نہیں کتنا لاکھوں روپیہ وہ ایسے ہی خرچ کر دیتے، پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، اور 1 ٹکے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے نہیں ہے، 1 ٹکے کا ثواب نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا عمل کر رہے ہیں، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ دیکھیں آپ کراچی جائیں، کراچی کے اندر ایک مزار، اس کا نام ہے منگو پیر، وہاں پر میں گیا، میں نے دیکھا کہ بھائی لوگ جو ہے نا وہ مگرمچھ ہوتے ہیں ادھر، اور مشہور کیا ہے کہ یہ منگو بابا کی کیا ہے جوئیں، مشہور کیا ہے جھوٹ کا تو نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، تو وہ جھوٹی رسمیں مزاروں پہ جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں پھر وہ جھوٹی باتیں بہت بناتے ہیں نا لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ یہ منگو بابا جو تھا نا، جو منگو پیر کے نام سے مشہور ہے، کہتے ہیں کہ منگو بابا کی جوئیں تھی، ان کے مرنے کے بعد یہ مگرمچھ بن گئے، اب ادھر بڑا تالاب ہے، ادھر وہ اس کے اندر رہ رہے ہیں۔ اب لوگ جو ہے وہ منتیں مانتے ہیں کہ بھائی اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ادھر لا کر گائے ذبح کروں گا اور پھر انہیں کھلاؤں گا۔ میں خود میں نے ادھر تخصص کیا، مفتی کا کورس، قریب مدرسہ تھا گرم چشمے کے پاس، منبع العلوم۔ اب ہم کبھی ایسی چکر کے لیے چلے جاتے تھے وہاں پر،
وہ مگرمچھ تو دیکھنے کے لیے چلے جاتے تھے، بھائی مگرمچھ ایک عجیب الخلقت مخلوق ہے، تو ادھر دیکھا کہ بھائی گائیاں کٹ رہی ہیں اور کسائی بٹھائی میں وہ گوشت کی بوٹیاں بنا رہے ہیں، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے اور اللہ نے رزق اپنے ذمے لیا ہے، اللہ نے رزق اپنے ذمے لیا ہے۔ ان ظالموں نے اس جگہ پر ان کو قید کر دیا، یہ یہاں کے جانور نہیں ہے، یہ جو ہے یہ پانی کے جانور ہے، سمندر کے جانور ہے، اور سمندر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تازہ گوشت دیتا ہے، یہ کھاتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ نے ان کا رزق اپنے ذمے لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ادھر بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ یہ پاگل لوگ منت مان کر ادھر لے کر آتے ہیں، ان کو گائیاں کھلا رہے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا کہ اللہ نے ان کے رزق کا انتظام کیا، ان کو تو رزق ملتا رہے گا، لیکن ان لوگوں کے کھاتے کے اندر جو ہے وہ گناہ لکھا جا رہا ہے، ان جانوروں کو کھلا رہے ہیں۔ حالانکہ ایسے لوگوں کے اطراف کے اندر بہت سارے ایسے غریب لوگ ہوں گے کہ جن کو بیچاروں کو ایک وقت کی روٹی صحیح سے میسر نہیں ہوتی ہوگی، اگر کھاتے ہوں گے تو روکی سوکھی کھاتے ہوں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین صدقہ ہوا ہے کہ تو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ لیکن جانوروں کو کھلایا جا رہا ہے، صحیح ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر زندہ چیز کو کھلانا اللہ نے اس کے اندر ثواب رکھا ہے کہ ہر زندہ چیز اس کو اگر کھلایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی دیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ثواب تو ایک انسان کے ساتھ خیر خواہی کا ہے نا، کہ کسی مسلمان انسان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، اس کو کھلا دیا جائے۔ تو ادھر نہیں دیکھا جا رہا کہ بھئی میرے آس پڑوس کے اندر کس قسم کا کوئی غریب رہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ خیر خواہی کر دوں، نہیں، بلکہ جانور ذبح ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے وہ انہیں کھلائے جا رہے ہیں وہ مگرمچھوں کو۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر لے لو، ہم بھی اپنے آپ کو بڑا توحیدی کہتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ ہم اہل سنت سنت پر چلنے والے ہیں۔ اب ہم لوگوں کا حال کیا ہے، دستور کیا ہے کہ ہم لوگ کوئی مر جائے، خاص اس کے 3 دن بعد ہمیں تیسرے دن کا کھانا ضرور کرنا ہے۔ اگرچہ ہم کہتے نہیں ہم تو بدعت، ہم وہ نہیں سمجھ رہے، لازم سمجھ کے نہیں کر رہے، ایسے ہی کر رہے ہیں، لیکن کرنا ضرور ہے۔ اب یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بس یہ ان کی مشابہت ہو رہی ہے، یہ کافی ہے۔ اسی طرح سے وہ 40 دن مکمل ہو جانے کے بعد یا 40 دن سے ایک دن پہلے یعنی 39ویں دن پر یا 41ویں دن پر بھی جو ہے نا کھانا ضرور کرنا ہے۔ ہم کہتے نہیں یار یہ تو ہم جو ہے 40ویں دن کے مکمل ہونے پر بالکل پورے ہونے پر تو نہیں کر رہے، ہم تو ایک دن پہلے کر رہے ہیں یا ایک دن بعد میں کر رہے ہیں، حالانکہ صورت وہی ہے۔ تو یہ کرنا کوئی لازم ہے، ضروری ہے؟ ضروری تو کوئی نہیں ہے یہ۔ اور بھائی سال کے 12 مہینے میں ہر وقت کہیں کسی بھی وقت کے اندر رمضان کے روزے کے وقت کو چھوڑ کر کسی بھی وقت کے اندر تو اپنے مردے کے نام پر صدقہ کر دے، کسی کو کھلا دے، ثواب اس کو مل جائے گا۔ یہ 40 والا حصہ جو ہے یہ اس سے ایک دن کم پر یا ایک دن زیادہ پر تو یہ بھی تو ایک قسم کی بدعت ہے۔ اور پھر یہ اس قسم سے کھانا جو یہ ایک جو صورت بنائی جاتی ہے، مثال کے طور پر دیگے لا دی اور پکا دی اور پھر لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، کہ اس کے اندر ہر وہ بندہ یعنی بھرے ہوئے پیٹ والا بھی کھا رہا ہے، خالی پیٹ والا ہر بندہ کھا رہا ہے، تو یہ صورت اختیار کرنا یہ کہیں کی عقل مندی ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تو اپنے اطراف کے اندر کسی ایسے بندے کا پتہ کر کے یار جو بیچارہ غریب ہے، جس کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی خیر خواہی کر دے، اس کو دینا بھی صدقہ ہے۔ جتنا بھائی ایک 10 دیگے پک رہی ہیں، 50 ہزار روپے کا خرچہ ہو رہا ہے، بھائی 50 ہزار روپے میں غریب آدمی شادی کر لیتا ہے تو اس کو دے دے، اس کے ساتھ خیر خواہی کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ راضی ہوگا۔ دیکھیں میں نے واقعہ پہلے بھی سنایا تھا نا، وہ ایک حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ والا کہ انہوں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حتیم کے پاس جا کر سو گئے، حج کیا، حتیم کے پاس جا کر سو گئے، تو سونے کے بعد خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آپس کے اندر باتیں کر رہے ہیں، 2 فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہ 6 لاکھ لوگوں نے اس دفعہ حج کر لیا اور 6 لاکھ لوگوں میں سے کسی ایک کا حج بھی قبول اللہ نے نہیں کیا، حالانکہ ان 6 لاکھ لوگوں میں عبداللہ بن مبارک جیسا آدمی بھی موجود ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک جس وقت میں تھا تو عبداللہ بن مبارک اکیلا نہیں تھا، عبداللہ بن مبارک جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے تابعین، کیسے کیسے اللہ کے ولی بزرگ موجود تھے، اور صرف عبداللہ بن مبارک ان 6 لاکھ لوگوں میں نہیں آئے ہوگا، اور بھی پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے اللہ والے آئے ہوں گے، لیکن فرمایا کہ اللہ نے کسی کا حج قبول نہیں کیا، کسی کا بھی حج قبول نہیں کیا۔
ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے حج نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حج کا ثواب دیا اور اس کی برکت سے تمام 6 کے 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا۔ اس نے حج نہیں کیا، حج میں آیا نہیں، شریک نہیں ہوا، افعال حج ادا نہیں کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک عمل کی بدولت اس کو حج کا ثواب دیا، اور اس سال جتنے لوگوں نے حج کیا ان تمام کے حج کو قبول کر لیا۔ عبداللہ بن مبارک کے سامنے انہوں نے کہا کہ وہ دمشق کے اندر ایک موچی ہے اور اس کے گھر کا پتہ ہوتا سارا، انہوں نے فرشتوں نے کہا، ان نے سن لیا۔ کہتے کہ جب میں نیند سے بیدار ہوا، خواب سے بیدار ہوا، تو مجھے تڑپ لگ گئی کہ یار میں جاؤں اس بندے کو جا کر دیکھ تو لوں کہ اس کا ایسا کون سا عمل تھا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا راضی ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حج کا ثواب بھی دے دیا اور 6 کے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول بھی کر لیا۔ تو جب گئے اس سے معلوم کیا ہے، پتہ کیا ہے، ساری ڈیٹیل لیے، تو اس نے بتایا کہ یار بات ایسی ہے کہ ابھی حج کے لیے میں نے 600 درہم جمع کیے، میرے اوپر حج واجب تھا نہیں، میں نے 600 درہم جمع کر لیے، لیکن ہوا یوں کہ ابھی حج قریب تھا تو میری گھر والی جو تھی وہ حاملہ تھی، حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، تو میرے پڑوس سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی، تو میری گھر والی نے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی گوشت کھانا ہے، تو میں اس پڑوسی کے پاس چلا گیا، اس سے سوال کیا کہ یار اس وقت رات کا وقت ہے اور کہیں پہ گوشت ملے گا نہیں کہ میں بازار سے لے آؤں، آپ پکا رہے ہو تو لہٰذا آپ تھوڑا سا دے دو۔ تو کہتے ہیں وہ پڑوسی نے مجھے کہا کہ یار تم کو میں نہیں دے سکتا، تم نہیں کھاؤ گے، چھوڑو اس کو۔ تو بولے جب میں نے بہت زیادہ ضد کی تو اس نے کہا کہ بھائی بات ایسی ہے کہ میرے بچے 3 کے 4 دن سے یا 1 ہفتے سے بھوکے تھے، کچھ کھایا نہیں تھا، روکی سوکھی کھا کر گزارا کر رہے تھے۔ اب جب میں نے ان کی طلب کو بہت دیکھا تو میں نے ایک مرے ہوئے گدھے کو دیکھا اور اس مرے ہوئے گدھے سے تھوڑا سا گوشت کاٹا اور لے کر آ گیا، اور اب یہ اپنے بچوں کو اب یہ ابل رہا ہے، پکے گا اور پھر میں یہ کھلاؤں گا، تو تم کو تو میں یہ نہیں دے سکتا ہوں۔ تو ان نے کہا، موچی کہتا ہے کہ میں نے کہا دل کے اندر کہ یار میرے پڑوسی کا حال یہ ہے کہ وہ مرا ہوا گدھا کھا رہا ہے اور میں حج کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، تو ادھر ہی کہتے ہیں کہ میں نے وہ سارے کے سارے 600 درہم اس کو دے دیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے کہ اللہ کو تیری یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے کو حج کا ثواب بھی دے دیا اور تیری برکت سے ہم سب کا حج قبول کر لیا۔ تو ایک چھوٹی سی نیکی کسی مسلمان کا دل خوش کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنتوں کے فیصلے کر دیتا ہے۔ وہ بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ ایک طوائف تھی، زانیہ عورت تھی، رستے سے گزر رہی تھی اور دیکھا کہ دیکھنے کے بعد ایک کتے کو دیکھا کہ وہ کنویں کے پاس جو ہے وہ چاٹ رہا تھا، کیچڑ جو پڑا ہوتا ہے پیاس کی وجہ سے چاٹ رہا تھا اس کو کہ پیاس بجھ جائے۔ تو اس نے زانیہ نے دیکھا، کہا کہ اس کو بڑی پیاس لگی ہے لگتا ہے، تو اس نے جب کنویں میں دیکھا کہ کنویں سے تھوڑا پانی نکال کے اس کو پلاؤں تو کنویں میں ڈول نہیں تھا، تو وہ خود اتری ہے کنویں کے اندر کسی طریقے سے، اور وہ موزے جو ہوتے ہیں چمڑے کے، اس موزے میں پانی بھرا اور اس کو منہ میں پکڑا اور چڑھ کے کسی طریقے سے اوپر آئی اور وہ اس کو پلا دیا، پانی اس کتے کو پلا دیا۔ اب جب یہ گھر گئی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کے ساتھ بھلائی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو کہتے ہیں وہ فارسی کے اندر کہ رحمت حق بہانہ می جویت بہا نمی جویت، کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہانہ، قیمت نہیں ڈھونڈتی کہ قیمت لوں، اور اس کو جو نا یہ نہیں دیکھتی کہ عمل کتنا بڑا ہے۔ اللہ کی رحمت عمل کے اندر اخلاص دیکھتی ہے کہ اخلاص کتنا بڑا، اگر سے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو۔ تو کسی مسلمان، کسی انسان، کسی مخلوق کا دل خوش کر دینا اور اس کو بڑی تکلیف سے چھٹکارا دے دینا، یہ بڑی نیکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ تو اس قسم سے ہم دیکھیں، ہم جب بھی کوئی عمل کرنے لگیں، خصوصاً صدقات کا عمل، تو ہمیں بہت زیادہ اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں اطراف کے اندر کہ یار کون زیادہ مستحق ہے اور کس کو زیادہ اس کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کی اس ضرورت کو ہم دور کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر راضی ہو جائیں گے۔ نہ تو یہ نہیں کہ میں دے کے چڑھا دی، اس کے اندر ثواب سے زیادہ گناہ ہو جاتا ہے، ثواب سے زیادہ گناہ ہو جاتا ہے کہ ریاکاری ہو جاتی ہے، ریاکاری ہو جاتی ہے، دکھلاوا آ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں۔ عمل، صدقے کا عمل تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہے کہ پہلے ہاتھ نے کیا دیا، اتنا چھپا کر جو صدقہ دے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو خیر
فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کے پاس اعمال تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان کے اعمال کی کوئی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کے اندر نہیں ہوگی. تو بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کا عمل یا تو سنت کے مطابق نہیں ہوگا یا تو اس کا عمل تو ہوگا اس کی ثواب دید کے مطابق. علم کا اس کے اندر کوئی بھی ذرہ بھی شامل نہیں ہوگا. اس نے علم تو حاصل نہیں کیا لیکن اپنی ثواب دید کے مطابق مطلب نماز پڑھنے کا شوق چڑھا کہ یار نماز پڑھوں بس اب میں نمازی بن جاؤں. تو بس وہ مسجد آنے لگا 5 وقت اور نماز دیکھا کہ آیت گرد میں لوگ جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں بس ویسے نماز پڑھنا شروع کر دی. نہ تو کسی عالم کے پاس گیا نہ تو کسی استاذ کے پاس گیا کہ بھائی مجھے نماز سکھا دو کہ نماز کے اندر فرائض کتنے اور واجبات کتنے ہیں, کس سے سجدہ سہو ہوتا ہے, کس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, کس سے نماز باطل ہو جاتی ہے, کون سا ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے نماز کے اندر جو ہے وہ واجب الاعادہ لازم ہو جاتا ہے. یہ چیزیں نہیں سیکھی بس کرنا شروع کر دیا. تو اس کے اندر پھر وہ بہت ساری چیزیں ایسی کر رہا ہے کہ جو نماز نہیں رہتی بلکہ وہ نماز ایک اٹھک بیٹھک بن جاتی ہے. لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو بڑا نمازی ہوں. ایک دفعہ ایک عالم نے نماز کے مسائل کے اوپر بات کی تو ایک بابا جی بولتے سامنے بیٹھے ہوئے رونے لگے. جب وضاحت کے ساتھ مسائل بیان کیے تو ایک بزرگ تھے وہ سامنے بیٹھے تھے وہ رونے لگے, 60 سال کی عمر. تو رونے لگے تو انہوں نے کہا, عالم نے کہا کہ حضرت آپ کو کیا ہوا, آپ کیوں رونے لگے؟ کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے اوپر جو نمازیں لازم فرض ہوئی ہیں مطلب 9 سال کی عمر سے 10 سال کی عمر سے آج 50 سال ہو گئے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں بلا قضا, کوئی نماز قضا نہیں کی, نمازیں پڑھ رہا ہوں. لیکن افسوس آج اس بات پر ہو رہا ہے کہ میری ایک بھی نماز نہیں ہوئی کہ جو باتیں آپ نے کہی نا وہ تمام خرابیاں میرے اندر تھی. تو اب اس نے 50 سال تو گزار دیے سجدے لگا کر لیکن اس کی نمازیں صحیح نہیں ہوئی تو 50 سال کے ادا کر سکتا ہے. اب اس کے اندر کیا ہے کہ یہ بات جو کہنا کہ بھائی یار اللہ غفور الرحیم اللہ معاف کر دے گا, اللہ غفور الرحیم اللہ معاف کر دے گا, تو یہ بات اس جگہ پر فٹ ہوگی کہ بھائی اللہ غفور الرحیم اللہ معاف کر دے گا, اللہ قبول کر لے گا. یعنی لا علمی کا عذر اللہ کے پاس قبول ہے. تو دیکھیں سب علماء نے لکھا ہے کہ لا علمی کا عذر اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. کہ ایک بندہ اللہ کے پاس کہے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا, علم نہیں تھا, لہٰذا میں نے اسے کر لیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس کے اندر تو علم حاصل کر سکتا تھا, جا سکتا تھا, پوچھ سکتا تھا, تو نے کیوں نہیں پوچھا, لہٰذا آج تیرا یہ عذر میرے پاس قابل قبول نہیں ہے. تبھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المتعبد بغیر فکر کالحمار فی الطاحونہ, کہ عبادت کرنے والا بغیر سمجھ بوجھ کے بغیر علم کے عبادت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے گدھا چکی کے اندر بندھا ہوا. کیوں گدھا کیوں فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کہا کہ یعنی ایک بندہ عبادت کا شوق اس کے اندر ہے, جذبہ ہے, عبادت کرتا ہے, لیکن اس عبادت کے متعلق جو لازم علم ہے کہ جس کا جاننا ضروری ہے اس کے بغیر وہ عبادت صحیح نہیں ہو سکتی, وہ حاصل ہی نہیں کرتا اور عبادت کرتا ہے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کی مثال گدھے کی طرح ہے جو چکی میں بندھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو گدھا چکی والا ہوتا ہے نا وہ ایک پارٹ سے گھوم کے دوسرے پارٹ کی طرف واپس ادھر ہی آ جاتا ہے, جہاں سے چلتا ہے واپس وہاں پہ آتا ہے. جب وہ اتنا بڑا چکر لگاتا ہے اور جس جگہ سے چلا تھا وہاں پر واپس آتا ہے تو وہ گدھا ہی رہتا ہے, کچھ اور بنتا ہے, گدھا ہی ہوتا ہے نا, کچھ اور نہیں بنتا. تو اللہ کے رسول نے تبھی فرمایا کہ چکی میں بندھا ہوا گدھا ہے کہ یہ کوششیں تو بہت کر رہا ہے لیکن وہ صفت جو اس کی ہے گدھے والی وہ گدھا ہی ہے, گھوڑا نہیں بن رہا. تو فرمایا کہ جو بغیر علم کے عبادت کر رہا ہے کہ وہ عبادت کو جانتا نہیں ہے لیکن کر رہا ہے, تو بولا وہ ویسا کا ویسا ہی خالی رہے گا کہ جس طرح سے وہ پہلے آیا تھا. جیسے وہ پہلے آیا تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, آخر میں بھی اسی طریقے سے جائے گا, آخر میں اسی طریقے سے جائے گا. تو دیکھیں اس بات کو خصوصاً یاد رکھیں کہ علم جو ملے گا وہ علماء سے ملے گا. علم ملے گا کہاں سے؟ علماء سے. ان کی مجالس میں بیٹھنے سے, ان کی صحبت میں رہنے سے علم ملے گا. ان کی صحبت کے بغیر علم ملنا بہت ہی مشکل ہے. اگر بندہ کہتا ہے نا کہ نہیں میں ادھر چلا جاؤں گا میرے پاس علم آ جائے گا, ادھر چلا جاؤں گا علم آ جائے گا, ادھر چلا جاؤں گا علم آ جائے گا, تو خدا کی قسم ساری زندگی بھی چلا جائے ادھر ادھر, کہیں بھی جانے سے علم نہیں آئے گا. جب تک علماء کے پاس نہیں آئے گا تب تک علم نہیں آئے گا. یہ دعویٰ ہے, دعویٰ. حضرت مولانا سعد صاحب کاندیلوی دامت برکاتہم العالیہ ہندوستان والے تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کا ایک بیان ہے وہ تحریر کے اندر بھی ہے, خدا کی قسم کہا کر بولتے ہیں خدا کی قسم
کہتے علماء سے نفرت کرنا، علم سے نفرت کرنا ایسا ہی ہے جیسے نماز سے نفرت کرنا۔ بولا جیسے نماز سے نفرت کرنے والا کافر ہو جائے گا، اسی طریقے سے علماء سے اور علم سے نفرت کرنے والا کافر ہو جائے گا، کبھی مسلمان نہیں رہ سکتا، کبھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ کہا کہ یہ کافر کا پروپیگنڈا ہے کہ وہ علماء سے دور کر رہا ہے۔ بولا علماء کے قریب جاؤ، جتنا وہ تم کو دور کر رہا ہے قریب جاؤ، مدارس کے اندر اپنے بچوں کو لگاؤ، ان کے پاس جاؤ علم سیکھو، ان کے پاس جاؤ علم سیکھو۔ جتنا ان سے دور رہو گے تمہارے اندر جہالت بڑھتی رہے گی، علم کی کمی آتی رہے گی، اعمال کے اندر جو ہے وہ کچا پن آتا رہے گا، تمہارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوں گے۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں وہ لوگ علماء سے ایسے دور بھاگیں گے جس طریقے سے بکریاں بھیڑیے سے بھاگتی ہیں، جس طرح بکریاں بھیڑیے سے بھاگتی ہیں۔ تو جب ایسا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسم کے عذابات دے گا میری امتیوں کو۔ سب سے پہلے نمبر پر برکت مالوں سے اٹھا لے گا، دوسرے نمبر پر ان کے اوپر ظالم سلطان کو مسلط کرے گا، تیسرے نمبر پر ان کا حال ایسا ہوگا کہ یہ دنیا سے جب جائیں گے تو بغیر ایمان کے جائیں گے، بغیر ایمان کے جائیں گے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن خاتمہ طلب کریں، اور جتنی طاقت ہو جتنی ہمت ہو علماء کے ساتھ جڑ کر رہیں، علماء کی مجالس میں بیٹھے، درس کے حلقے لگتے ہیں تو ان حلقوں کے اندر بیٹھیں۔ آپ کی مسجد کے اندر کوئی عالم آ جاتا ہے تو اس کے بات کو سنیں، کہیں اور جائیں تو عالم کو دیکھیں تو اس کی بات کو سنیں، اور جتنا ہو سکے اس سے استفادہ کریں، جتنا ہو سکے اپنے معاملات کے اندر اپنے مسائل کے اندر علماء سے پوچھ کر چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ عمل کرنے والا بنائے۔